بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، کل عید الاضحیٰ ہے۔ آپ کو اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید تو ہے کل، لیکن ابھی ایک دن پہلے پنجاب کا، اس سے ایک دن پہلے وفاقی بجٹ آیا، پھر سندھ کا بجٹ بھی آ گیا اور بلوچستان نے بھی دے دیا۔ خیبر پختونخوا کا تو پہلے ہی آ چکا تھا بجٹ۔ یہ بجٹ عام طور پر ہم سب کے لیے ایک کچھ اچھی خبریں بھی لاتا ہے اور دوسری کچھ بری خبریں ہوتی ہیں، لیکن کیا اس بجٹ نے اور تمام صوبوں کے جو بجٹ آئے ہیں انہوں نے عوام کو ان خوشیوں میں اضافہ کیا یا عوام کے لیے ان خوشیوں میں کوئی کمی ہوئی ہے یا کچھ مشکلات آ رہی ہیں اور آنے والا کل کیسا ہوگا؟ اس تمام موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے پاس جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں۔ پاشا صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، صحافی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ دوسرے حسنین ترمذی صاحب ہیں، ان کا نام بھی آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہیں بھی آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے بھی رہتے ہیں، انہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ وہ بھی اکانومسٹ بھی ہیں، وہ تجزیہ کار بھی ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ تو آئیے ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کو اور عید کی خوشیوں کو ملا کر کیسا دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں پاشا صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ امجد اقبال صاحب۔ آپ سینئر آدمی ہیں ماشاءاللہ اور بڑا تجربہ ہے، اور یہ دونوں کٹھے آ گئے، عید کی خوشیاں اور بجٹ کو آپ کہہ لیں کہ اس میں کچھ خوشی کچھ تھوڑی غم، دونوں چیزیں ملا کر ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ امجد اقبال صاحب۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک جنرل سی بات میں کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے تو بجٹ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے نہیں، کافی عرصہ پہلے کافی عرصہ پہلے تو بجٹ جو ہے وہ عوام اس کا انتظار کیا کرتے تھے، ہم انتظار کیا کرتے تھے اور ہماری توقعات ہوتی تھی کہ اس میں ہمارے لیے کچھ اچھی خبریں ہوں گی۔ لیکن ایک عرصے سے اب جو بجٹ ہے یہ خوف اور دہشت کی علامت بن چکا ہے اور یہ عوام کے لیے، ایک عام شہری کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لاتا۔ اچھا، ویسے پاشا صاحب میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ بجٹ ہمیشہ سے ہی ایک خوف کی علامت ہی رہا ہے۔ جب بھی کوئی چاہے بجٹ آ گیا اس کے اوپر جی اب ہر چیز ایک امید یہ ہوتی تھی، امید کہہ لیں یا خوف یہ ہوتا تھا کہ جناب ہر چیز مہنگی ہوگی، ٹیکس لگیں گے اور لوگوں کی زندگی مشکل ہوگی۔ پھر جب درمیان میں ایک سسٹم شروع ہوا منی بجٹ آنے کا، اور اس کو بھی ایک نیگیٹو ٹرمز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جناب یہ منی بجٹ آ گیا۔ یعنی بجٹ کو ہمیشہ سے ہی میرے خیال میں کہ ایک نیگیٹو ایک ایشو کے طور پر لیا جاتا ہے، اور آج بلکہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا پچھلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے میں کچھ درمیان میں ایسے سلسلے بھی ہوئے کہ جو نہیں اچھے رہے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف بھی ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی بہت اچھا عوام کے لیے بجٹ تھا۔ تو یہ بجٹ کو بھی اگر آپ اسی اینگل سے آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دیکھتے ہیں یہ بحیثیت مجموعی بہت اچھا بجٹ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ بجٹ جو ہے یہ قرض خواہ یعنی آئی ایم ایف کی خواہشات نہیں، ڈائریکشنز کے تحت بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو بیسک ڈھانچہ ہے وہ ریونیو جنریشن اینڈ ریونیو کلیکشن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ٹیکسوں کو اکٹھا کیا جائے، اور پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ 30% زیادہ ٹیکس کلیکشن، بلکہ وفاقی حکومت کے 38% ہے۔ ریونیو کلیکشن کا جو انکریمنٹ ہے وہ تقریباً 35 سے 38% تک بنتا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ جو حجم بڑھایا گیا ہے وہ 30% بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹیکس کا حجم بڑھانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ٹیکس بیس بڑھانا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، وہ تو آئی ایم ایف کے ہی ہیں، ان کا اسمبلی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک کے عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں بھی جواب دہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جی آئی ایم ایف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ آئی ایم ایف کی نمائندگی کر رہے ہیں، حکمران جماعت کے وہ قریبی عزیزوں میں سے ہیں۔ نہیں عزیزوں کی بات بعد میں ہے، اصل وہ نمائندگی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی، قرض دینے والے کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں۔
کیونکہ وہ تو الیکٹڈ بھی نہیں ہے، ان کو جواب دہی بھی کہیں نہیں ہونی، وہ نوکری کا وہ سٹاپ اوور کر کے آئے ہیں، جا کے دوبارہ اپنی نوکری پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ آپ کا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ چونکہ IMF کا ہے اس لیے عید کی خوشیوں خراب کرے گا، ان کو خراب کرے گا، کر چکا ہے۔ اچھا، یہ بری خبریں آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور اس کو سب سے پہلے اون کس نے کیا ہے؟ IMF نے۔ اس کو جو کہا ہے کہ بہت اچھا بجٹ ہے، IMF نے اس کو اچھا قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے، ریونیو بڑھانا، ٹیکس بڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ٹیکس بیس کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لاگو کیا تھا وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی حکومتی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی بجائے جو ٹیکس دینے والے پہلے ہی موجود تھے ان پر ٹیکسوں کا، کس شعبے میں آپ کہتے ہیں کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں نا، کچھ یہ فلاں شعبے کوئی ایسا جہاں پہ کوئی بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہو؟ آپ آ جائیے۔ مثلاً سب سے زیادہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس بجٹ کے اندر وہ سرکاری ملازمین کو تھی کہ 25% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہو گیا، اور 15% پینشن میں اضافہ۔ اب کیلکولیشن کر کے دیکھا یہ گیا ہے کہ 25% جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے ٹیکس سلیبوں میں تبدیلی کر کے تو 78% وہ جو اضافہ ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچوئل تنخواہ کتنی بڑی؟ منیمم سلیب جو تھی ٹیکس ایگزمپشن کی جی وہ بھی وہی ہے اور میکسیمم ٹیکس بھی وہی ہے، لیکن سلیبیں انہوں نے جب چینج کی ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر 6 لاکھ سے 12 لاکھ کی جو ٹیکس ہے وہ دگنا کر دیا گیا، اس کی شرح جو ہے وہ دگنی کر دی گئی ہے۔ وہ پاشا صاحب وہ کتنے لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ گریڈ 70 تک، گریڈ 17 تک میکسیمم تعداد ملازمین کی تو ان تک ہے، گریڈ 17 تک کے، اور جو گریڈ 17 تک کی سیلری ہے وہ کتنی ہے؟ 16 تک کی بلکہ زیادہ تر ہے، چلے 17 کو بھی اس میں ڈال لیں، 1 سے 16 تک 25%۔ تو اس کی سیلری کتنی ہے؟ جی اس کی سیلری کتنی ہے؟ ٹوٹل سیلری کا جو بجٹ وفاق کا ہے وہ 836۔ نہیں، میں بات اس کی نہیں کر رہا، میں آپ پرسن ٹو پرسن آئے نا، آپ مجھے بتائیں کہ ایک 16ویں گریڈ کے افسر کی یا ملازم کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں آپ کو سمپل سا فارمولہ بتاتا ہوں۔ گریڈ 17 کا لیکچرر 1250 روپے ٹیکس دے رہا تھا، اب وہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ 2500 روپے ہو گیا۔ اوکے، 100% بڑھ گیا۔ ایک منٹ، وہ سیلری کتنی ہے اس کی؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ 80,000 روپے۔ 80,000 کے 80,000 روپے۔ اس کی انکریمنٹ کتنی ہوئی ہے اس کی؟ جی انکریمنٹ کتنی لگی؟ 25% کے حساب سے اس کی تنخواہ میں اضافہ کتنا ہوا؟ اب میں وہ پورا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، 25% کے حساب سے اس کی 20,000 روپے تنخواہ بڑھ گئی نا، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ چلے اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ عبوری امداد دیتے ہیں، اس میں وہ جو آپ کی جو الاؤنسز ہوتے ہیں ان میں اضافہ اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈاگ ریلیف ہی ہے، یہ اڈہاک ریلیف ہے۔ ایون دین 20,000 روپے اس کا بڑھ گیا، اگر اس کو 1,500 کس نے آپ کو کہا 20,000 روپے بڑھ گیا؟ تو کیسے کتنا بڑھنا ہے؟ 25% یہ کتنا اس بڑھتا کے ہے؟ نیٹ پہ نہیں بڑھتا، یہ بیسک کے حساب سے بڑھتا ہے۔ چلے بیسک پہ ہی آ جائے، میں دیکھیں نا ملازمین یہ کی، ابھی اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا، یہ ہم نے ایزیوم کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں کیلکولیٹ کر کے آیا ہوں، یہ میں کیلکولیٹ کر کے آیا ہوں کتنا اضافہ؟ میں نے تو آپ سے پوچھا کہ اضافہ کتنا؟ مثلاً جس کی تنخواہ 80,000 روپے ہے نا، جس لیکچرر کی، کیونکہ میری بیٹی لیکچرر ہے، جی، مجھے پتا ہے، کتنا اضافہ تو ان کی بیسک تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 22-23,000 روپے ہوتی ہے، باقی الاؤنس اور ڈاک ریلیف ملا کے 80,000 روپے بنتی ہے۔ 5,000 روپے بڑھ گیا اس کا۔ چلے آپ یہ کہتے ہیں 5,000 روپے، آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، 5,000 بڑھ گیا، اس کا 1,500 روپے ٹیکس بڑھ گیا، اس کی 35 روپے تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ اس کو بڑھنا کہتے ہیں، اس کو بڑھنا کہتے ہیں۔ کس کو آپ بڑھنا کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو بڑھنا سمجھتے ہیں تو پھر تو لوڑیاں ڈالنی چاہیے۔ اچھا چلیں یہ ہو گیا اس پہ۔ میں چونکہ ابھی باقی شعبوں کی طرف بھی بات کرنی ہے، یہ تو ایک ٹیکس، لیکن اس پہ کچھ تھوڑا سا ابہام ہے۔ ترمذی صاحب آپ یہ بتائیے گا، جو پاشا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلریڈ پرسن کا، ویسے میری رائے میں اس ملک میں جو اس وقت جو انکریمنٹ ملی ہے اس پہ سیلریڈ پرسن تو بڑے خوش ہیں، ان کی طرف سے ایسی کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ کچھ ہمارے جیسے کچھ اینالسٹ ضرور اس کے اوپر مختلف طرح کا کوئی تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بڑے خوش ہیں اپنی اس انکریمنٹ سے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے ملازم ہیں جو سرکار کے ساتھ وابستہ ہیں؟ 60 لاکھ۔
60 लाख. اور کتنے لوگ ہیں جو غیر سرکار سے وابستہ ہیں؟ بہت سارے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. تو اگر ہم پاکستان کے بجٹ کو اس 60 لاکھ یا 6 ملین کے پراسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بجٹ بہت اچھا ہے. لیکن جو اس سرکاری اعداد و شمار میں کہیں نہیں آتے, جو غریب عوام کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں یا جن کو ہم عوام کے طور پہ کہتے ہیں, اس عوام کا اس بجٹ کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کیا فائدہ ہوا ہے؟ مجھے آپ کو ایک فائدہ بتا. نہیں, میں نے تو آپ سے پوچھا نا کہ کیا فائدہ ہوا, آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوا, کوئی نقصان کیا ہوا؟ سب بےتحاشا چلیں نقصان. آپ ہاں وہ بتائیں نا, نقصان کیا ہوا؟ دیکھیے 70 سال سے بجٹ آ رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. بجٹ آنے سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نارمل ہم دیکھتے ہیں, یہ اس بار تو نہیں ہوا ایسا؟ ہوا, ایسے ہی ہوا سر. بہت ساری چیزیں ہوئی. مثلا سگریٹ غائب ہوئے, کیونکہ ہماری پوری ٹیم میں سگریٹ پیتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ بیٹھے ہیں ساتھ میں. اچھا, اس کے علاوہ اجناس کی چیزیں جو تھیں وہ دائیں بائیں ہوئیں. ٹھیک ہے, کچھ. اچھا, اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے شعبے کے مسئلے تھے, کیونکہ فون کے اوپر جی ایس ٹی لگ رہا تھا, وہ ریٹ ایک دم نیچے آیا, غائب ہو گیا ایک دم. ٹھیک ہے, یہ آئی ٹی کے لیے. پھر جتنی ہماری کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہماری امپورٹ ہیں وہ سب روک دی گئیں. ٹھیک ہے, ایل سی آپ کی آلریڈی رکی ہوئی ہے. یہ محسن نقوی صاحب تھے جنہوں نے 4.5 ارب ایل سی کھلوا لی تھی اور انہوں نے چکر چلا لیا تھا. عام بندہ تو وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ جو ہے وہ ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیسے لیں گے. نہیں, وہ جس اینگل سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے, ایسے ملک میں, بالکل صحیح, ایسے ملک میں کہ جہاں پہ خط غربت اس لیول پہ آ گئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں, وہاں پہ یہ بجٹ آنے جانے اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کو فرق پڑتا ہے کہ کیا اس کا گھر کا خرچہ اس کی تنخواہ میں پورا ہو رہا ہے. صرف فرق یہاں پڑتا ہے, کیا بجلی کا جو بل 101 اور 201 اور 301 کے سلیب سے جو ڈبل اور ٹرپل ہو رہا ہے, کیا وہ اس سے پے کیا جا رہا ہے؟ فرق اس سے پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے کہ گیس کا بل جو ہے جو پہلے 200-300 تھا, لیکن اس بجٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں یہ جو ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ان کے اوپر فرق کیا پڑا ہے؟ بجٹ کے اوپر کیا فرق پڑا؟ بجٹ میں ان جتنی آئٹمز آپ نے گنوائی ہیں نا, بجلی کے اوپر, گیس کے اوپر, کیا 18 سے 22% پہ جی ایس ٹی چلا گیا. انکم ٹیکس بڑھ گیا ہے آپ کا. وہ جو پاشا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جس کا 1200 روپے ٹیکس تھا, جو سلیب پہلے 6 لاکھ کا تھا سال کا, وہ تو ایگزامپل ہے. سرکار کے سیلری, اس میں معیار آپ نہیں آتے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو میڈیا ورکرز ہیں, ہمارے ہاں 90% لوگوں کو تو کیش دیا جاتا ہے, اکاؤنٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا تو ٹیکس بھی نہیں کٹتا. ہمارا ٹیکس ہی نہیں کٹتا. سر وہ جتنے پیسے ہوتے ہیں میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, مطلب میں بڑے بڑے نام ہیں جو جن کے پیٹرول پمپ بھی ہیں اپنے, جن کی پوری آئل کمپنیاں بھی ہیں, ان کے اداروں میں ایک رپورٹر کی تنخواہ بھی 12,000 روپے ہے. تو میں یہ باتیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں فرق پڑا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں. پاشا صاحب کے بقول وہ جو صاحب ابھی ہمارے فنانس سیکٹری ہیں یا وزیر فنانس ہیں, وہ ایک جگہ اپنا سٹاپ اوور کروا کے ہیں, تنخواہ وہاں سے بھی آ رہی ہے, تنخواہ یہاں سے بھی آ رہی ہے. مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھنے والا مسئلہ ہے. تو فرق ان کو پڑتا ہے, ہمیں نہیں پڑتا فرق بجٹ میں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس بجٹ سے ایک عام پاکستانی کی زندگی میں کوئی 1% فرق پڑا؟ گندم کا ایک اسکینڈل آیا, ہم نے کیا اس اسکینڈل کو کہیں دیکھا؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دبئی لیکس کے اوپر ایف بی آر کو باقاعدہ شٹ اپ کال دی گئی ہے. مجھے بتائیں اگر اتنے ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اتنے طاقتور ہیں. اچھا, یہ چونکہ بات کچھ اور طرف چل نکلی ہے, اس کے نہیں یہ یقیناً ہوگی. ہم اس کے اوپر اور بھی اس کے پہلو ہیں, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے حکومت نے کیا دیا اور کس طرح سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, یا یہ صرف ساری ہوائی باتیں ہیں. کیا آپ نے جو ٹیکس ریونیو کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم یہ سارا کچھ کلیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, چاہے صوبے ہوں یا وفاق ہو؟ لیکن یہ سارے سوال ہوں گے یقیناً, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت نے عوام کو کیا دیا, اور پاشا صاحب, حسنین صاحب دونوں کا موقف یہ ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر کس کے لیے ہے؟ تو آئیے پوچھتے ہیں پاشا صاحب سے اور حسنین صاحب سے کہ عوام کے لیے بھی کچھ ہے یا صرف باتیں ہیں. جی حسنین صاحب آپ بتائیے گا. میں نا چند جملے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کی جو کل سپیچ تھی پرسوں,
اس حوالے سے میں 2-4 جملے صرف انٹرو کے بتا دوں. جی آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بتائیے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا ایک تاریخی اعزاز بخشا ہے, اور 100 دن کے مختصر ترین عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مختصر ترین وقت میں روٹی, آٹے, گھی کی قیمت کم کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا. ایمرجنسی اور ہسپتالوں کی OPDs میں ادویات مفت فراہم کرنی شروع کر دی. خادم اعلیٰ کا دور واپس نہیں آیا, بلکہ شہباز سپیڈ اب ڈیجیٹل پنجاب سپیڈ بن چکی ہیں. یہاں سے ان کا انٹرو شروع ہوا. جی بالکل. سوال یہ ہے کہ وہ جو مختصر یا وہ جو روٹی سستی اور یہ سارا چیز تھا, ان سلیکٹو تندوروں کے علاوہ کہیں اور گئے ہیں وہ لوگ جہاں روٹی سستی ملتی ہے؟ روٹی تو ہر تندور پہ سستی ہو گئی ہے. سر ایسا نہیں. نہیں ہوا. دیکھیں جو بات ہے اس کو مارنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلی گندم خریداری ہوئی تھی, دیکھیں معاملہ تو گندم خریداری پہ, گندم کی قیمت پہ نہ جائے. معاملہ یہ یہاں پہ یہ ایک روایت رہی ہے, ایک ٹرینڈ ہے یہاں پہ. ایک دفعہ جو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو قیمت ایک بار بڑھ جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی, لیکن یہ واپس آئی ہے. لیکن یہ واپس آئی ہے. یہ بات ہمیں ماننی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب پالیسیاں بنتی ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, مشاورت نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے. اچھا اس میں جو اس کے بجٹ کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں, ایک تو چونکہ آپ نے ذکر کر دیا روٹی کے حوالے سے, عام آدمی کے لیے ایک ریلیف ہے کہ جی اس کی روٹی سستی ملنی شروع ہو گئی. قیمت تھوڑی سی 5 روپے کم ہوئی, 7 روپے کم ہوئی, یا ابھی اور آنے والے دنوں میں شاید کوئی مزید اس میں کمی آئے. یہ بات ٹھیک ہے. ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جی کہ گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں, بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی, اور لیکن بجٹ میں آپ نے کہا کہ جی کہ ان کے اوپر شاید ٹیکسز لگائے گئے ہیں. ان کے اوپر بجلی کی قیمت کا یا گیس کی قیمت کا میرا خیال ہے کہ بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال. اس وقت تک ان کا اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا, لیکن وہ الگ سے لگایا جا سکتا ہے. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک میں جو بجٹ ہے یہ صرف ایک سوشل فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے. ایسا ملک جہاں پہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت چینج ہوتی ہے, ایسا ملک جہاں ہر 10 دن کے بعد وابڈا کے بل کی قیمت چینج ہوتی ہے, ایسا ملک جہاں پہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہمارے بل کے 1 یونٹ کی قیمت ہے کیا, نوبڈی نوز کہ مسئلہ کیا ہے. اوکے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ نے ایک بجٹ پیش کر دیا. پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ اس پہ ریفرنس تھا کہ ہم سے تو مشاورت ہی نہیں کی گئی, اور اس کے اوپر بڑا ایک جوک بھی چل رہا ہے, نون لیگ نے کہا ہم سے بھی مشاورت نہیں کی گئی. تو اب مشاورت کس سے ہوئی, کس سے مل کے بجٹ ہی آ گیا. وہ پاشا صاحب نے بتا دیا کہ IMF کا پورا بجٹ ہے, سارا کچھ ہی ہے. اچھا ویسے مجھے ایک چیز بتائیں, چلے پاشا صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ IMF کا بجٹ آ گیا, IMF نے کہا کہ آپ کو ٹیکس ریونیو اتنا کر دیں, اس میں IMF کا کیا فائدہ؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. اب میں آپ کی وساطت سے ساؤتھ ایشیا گلوبل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو بنے ہوئے 77 سال ہو چکے ہیں, 77 ایئرس. جی. اور دنیا کے 169 میں سے 123 ملکوں نے IMF کو اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. 123 ملکوں میں سے ایک ملک بھی معاشی استحکام حاصل نہیں کر سکا. یہ میں 77 سالوں کی تاریخ مطلب نہ چائنا کر سکا, نہ امریکہ کر سکا, نہ برطانیہ کر سکا, نہ جرمنی کر سکا, نہ آسٹریلیا کر سکا. کسی نے IMF کی مدد نہیں لی. سارے ممبر ہیں اس کے, بھائی سارے ممبر ہیں, سارے اس کے کنٹریبیوٹر ہیں. کس نے کنٹریبیوٹر ہونا اور چیز ہے, مدد لینے کی میں بات کر رہا ہوں. مدد امیر ملک میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے ممبر ہیں نا, یہ ممبر ہونا اور چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے غریبوں نے لینی ہے مدد, اب امیروں نے تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 123 ممالک نے اب اس پوائنٹ پہ آئے نا, بات یہ ہے کہ کیوں نہیں لے سکے کہ 123 ممالک نے IMF سے مدد لی گزرے 77 سالوں میں. ان میں سے ایک ملک بھی معاشی خوشحالی کی راہ پر نہیں گامزن ہو سکا. اب آئے پاکستان کی طرف. جی بالکل. پاکستان نے اب تک 23 دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھیک ہے کہ یار ہمیں مدد کرو. اچھا وجہ بتائیں اس کی. جی وجہ بتائیں نا. اور اب ہم 24ویں پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. 23 دفعہ مدد لینے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے بجٹ میں 9,800 ارب روپے
قرضے کی ادائیگی کرنی کس پڑ کے رہی قرضے ہے. کی ادائیگی کرنی جی؟ ہے؟ کس کے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے آپ نے؟ قرضہ کس کا قرضہ وہ بھی قومی بتائیں نا، قرضہ. کس کا قرضہ ہے؟ قومی قرضہ. IMF کا قرضہ ہے. اس میں IMF جو ہے ہاں. وہ 54% کا سٹیک ہولڈر ہے. تو پھر آپ یہ پڑھیں نا، اس 9,800 ارب روپے میں 54% IMF کا قرضہ ہے، جی. باقی جو 46% ہے وہ کس کا ہے؟ اس میں دیکھیں قرضے کی نا دو قومی قرضے کے دو حصے ہوتے ہیں. ہاں. ایک ہوتا ہے انٹرنل تو ڈیٹ. پھر دیکھ رہا بات میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک کہ انٹرنل ایک قرضہ ایکسٹرنل ہے. IMF کے ساتھ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاں. قرض لے کر پالیسی بنائی ہے. میں دیکھیں جب ہم بات یہ کرتے ہیں نا، اس میں ابہام کیا پیدا ہوتا ہے؟ ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کہ یہ 9,000 ارب روپیہ ہم نے IMF کو دینا. نہیں ٹوٹل قرضہ نہیں پاکستان. دیکھیں وضاحت ہونی چاہیے نا، میرے کہنے کا مطلب چلے یہ ہے اگر کہ وہ آپ 9,000 میں ارب بیان کر روپے دیتا میں ہوں. 9,000 ارب روپے میں آپ کی لوکل جو آپ ڈومیسٹک بارنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، جی. اور آپ کی جو پوری دنیا کے دیگر ممالک سے جو قرضے لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے. جی. یہ سارے شامل کر کے پھر یہ اتنے بنتے ہیں، اور اس میں صرف IMF نہیں ہے. اور IMF اگر آپ کو کہتا ہے فرق کرے، میں ایک سوال ہے، میں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں IMF کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں اس ابہام کی وضاحت چاہتا ہوں جو ہم یہ اکثر یہاں بیٹھ کے پیدا کرتے ہیں. ہم IMF کے سر کے اوپر ڈالتے ہیں. IMF کہتا ہے کہ اپنی ریونیو کلیکشن بہتر کرے، کیونکہ آپ کے جو بجٹ آپ بناتے ہیں، نہیں واپسی کا نہیں ہے ایشو. پھر وہی بات آ جاتی ہے، واپسی کا ایشو نہیں ہے. آپ نے جو 18,000 ارب کا بجٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے 13,000 ارب کا، اتنا ہی ہے. 13,000 ارب کا آپ نے ریونیو کلیکشن ٹارگٹ رکھا حسنین صاحب، باقی 5,000 آپ کا شارٹ فال ہے اس میں، آپ یہ ڈیفیسٹ ہے اس میں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جی آپ نے اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ پورا کرو، آپ کہیں سے آپ اپنے لوگوں سے یہ ٹیکسوں کی مد میں وہی ایک راستہ ہے نا، اس میں آپ اکٹھے کرو، تو اس میں برا کیا کہتا ہے وہ؟ جان اگر اجازت جی آپ کوئی آپ بتا دیجیے. آپ پاشا صاحب سینئر ہیں میرے. جی پاشا صاحب آپ گزارش بتائیے یہ ہے بتائیے. کہ IMF نے ہمیں کہا کہ اپنے اخراجات گھٹاؤ ہاں اور ریونیو بڑھاؤ. بڑی اچھی بات ہے. ہاں. لیکن ہمارے سرکاری اخراجات جو ہیں، وہ تو ہماری غلطیاں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، اس پر کیوں نہیں IMF زور لگاتا؟ IMF اس پر زور کیوں نہیں لگاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اشرافیہ کے ہاتھ میں پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے ایجنٹ ہیں. ہمارے حکمران جو یہ بجٹ بناتے ہیں وہ IMF کے ایجنٹ ہیں. IMF کو فائدہ کیا ہے اس کا؟ مجھے یہ بتائیے کہ IMF کو فائدہ کیا ہے؟ ہم اس کے شکنجے میں جکڑے رہیں؟ اور ایک بات سن لیں، آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ IMF کو فائدہ کیا ہے. IMF صرف قرض دینے والا ادارہ نہیں ہے، بینک نہیں ہے، وہ ذہن میں رکھیں. اس کے پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہیں، اس کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے. کن کا؟ جو اس کے کنٹریبیوٹر ہیں. سب سے بڑا کنٹریبیوٹر اس میں امریکہ ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ کے جو سفارتی، معاشی اور دیگر مفادات ہیں، ان کی نگہبانی جو ہے وہ IMF کرتا ہے. میں ویسے آپ کو ایک بات پاشا صاحب، چونکہ بات لمبی ہو گئی، حسنین صاحب چلے وہ کوشش کرتے رہے کہ جی کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں. اب میں نے یہی پوائنٹ میں رکھوں گا حسنین صاحب کے سامنے، لیکن ایک بریک کے ساتھ بات. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے پاشا صاحب کے ساتھ بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی کہ IMF جو مطالبات پاکستان سے کرتا ہے بنیادی طور پر اس میں IMF کا کیا فائدہ ہے، یا ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کر کے پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے. تو یہ سوال میں نے رکھا تھا حسنین ترمذی صاحب کے سامنے بھی کہ وہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کرنا، یا صرف یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے؟ جی حسنین صاحب. اچھا، جو ڈسکشن ہماری چل رہی ہے اس میں دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے. یہاں پر پاکستان کے جو بینک ہیں نارمل سے، وہ بھی جب کسی کو پرسنل لون یا کوئی کسی قسم کا قرضہ دیتے ہیں تو زر ضمانت کے طور پہ کچھ نہ کچھ گارنٹی چاہیے ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کو کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر ملتے ہیں تو ان کو بھی تو ضمانت چاہیے کہ کیسے واپس کریں گے. کیسے واپس کریں گے؟ پہلے آپ نے افغانستان میں جنگ لڑی، ان کو ضمانت تھی، پیسے بھی آ رہے تھے، سارا کچھ تھا. آپ نے جو بھی تھا جہاد کے نام پہ جو بھی کیا. اس کے بعد آپ نے دیگر جو سوویت یونین کا مسئلہ تھا یا ایرانی ریولوشن کے حوالے سے جو مسائل تھے، آپ نے ان کے ساتھ مسئلے شروع کیے. اب آپ چائنا کے سامنے کھڑے ہیں یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں.
سپر طاقت جو امریکہ ہے یا آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ سی پیک جو ہے وہ کنٹینیو کرے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، اور یہ اس میں کوئی اب چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو سبوتاج کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے ہیں. لیکن اس کے عوض دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ریاستی اداروں کے جتنے بھی حکمران ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ابھی دیکھیں نا، اگر یہ پیسہ جو ان کا باہر پڑا ہوا ہے، اربوں روپے کی جائیدادیں دبئی میں ہیں، سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ کچھ اس کا 50% پاکستان میں آ جائے تو آپ کا ڈالر کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس کا اثر پاکستان میں بھی آئے گا. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے. مجھے بتائیے کہ جتنے قرضے پاکستان نے لیے، پاشا صاحب کہہ رہے تھے 23 پروگرام ہو گئے، 24واں پروگرام ہے، یہ ہے وہ ہے. اس پورے پروگرام کو اگر ہم براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں گے تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کی ترقی میں کوئی نظر آیا آپ کو کچھ؟ ہم نے موٹر وے بنائی، وہ جیسے بھی بنائی وہ ہم بیچنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں لاہور، کراچی کے، وہ آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں. اسٹیل میل ہماری لگی ہوئی ہے، پی ٹی سی ایل ہم پہلے ہی بیچ چکے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز بیچ دیں گے. ان کا بیچنا بنتا ہے، کیونکہ ان کا اس بیچنے میں یا خریدنے میں یا لگانے میں کوئی ذاتی پیسہ نہیں گیا. وہ تو پیسہ خریدیں گے اور وہ ہڑپ کر جائیں گے. ہمارے ہاں مسئلے یہ ہیں کہ ہم نے اور آپ نے رہنا اسی ملک میں ہے، یہ لوگ تو اسکپ ہو جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا جو بجٹ بنا، یہ بنا اس لیے کہ ریونیو جنریٹ کیا جائے. آئی ایم ایف کی کچھ پالیسی بہت اچھی ہیں کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنا ملک چلا سکیں. ٹھیک بات. لیکن ہمارے ہاں جو نااہل حکمران ہیں یا عیاش حکمران ہیں، 47 سے لے کے آج تک ہم دیکھ لیں. دیکھیے نا، ہم نے سب سے پہلے لیاقت علی خان ہمارے امریکہ چلے گئے، یہ ماسکو کے ساتھ تھا، ہم وہاں نہیں گئے. ٹھیک ہے. ایوب خان ہمارا جو تھا وہ یہاں سے اٹھ کے جب پہنچا ہے امریکہ، اور جو حالات تھے، کینیڈی کی بیوی کا بیان آج بھی ہمارے پاس ہے کہ اس نے پی آئی اے سے سفر کرنا ہے، ہم نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اسٹیل مل، یہ لاہور کی، یہ آپ کے بالکل ساتھ یہاں بیکو فیکٹری ہوتی تھی. ٹھیک ہے ساری مسئلہ تمام حسنین صاحب بات پتہ کیا ہے، ایشو یہ ہے جو پوائنٹس آپ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اس میں میرا سوال یہی تھا کہ جو آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کے مطالبے کو ہمیں چونکہ اگلا پروگرام چاہیے جی تقریباً $8 ارب کا پروگرام. سر بات یہ اب معاملہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سیکیورٹی چاہیے، کیسے واپس کریں گے آپ؟ مسئلہ ایک اور وہ ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ اپنے ریونیو کلیکشن کو بہتر کریں. اب دوسری طرف معاملہ کیا ہو رہا ہے، میری رائے ہے، میری رائے ہے کہ جی کہ اس میں جو ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے، جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے، جہاں سے یہ ریونیو کلیکشن ہونی ہے، یہ شروع ہوگا، اصل میں وہ کر رہے ہیں. اور انہی کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک اوورال ایک ٹیکس چوری کا موجود ہے. سر میں بتا دیتا ہوں، وہ ٹیکس چوری جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ایف بی آر کے لوگ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ کون کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک چلے آپ اس کو اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں. ایک تو وہ جو دینے والے ٹیکس ہیں جو نہیں دے رہے، اور جو لینے والے وہ نہیں لے رہے. اس کی بات بھی نہیں، اس کو اس طرح سے کر لیں. ایڈ کر دیں، یہ جو پاکستان میں ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں نا، ہاں، اس کو ختم کروا دیں. ختم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بالکل بہت ٹھیک ہے. سارے ریاستی ادارے، لیکن جب ٹیکس ایگزمپشن ختم ہوتی ہے، کہتے ہیں جی فلاں سیکٹر کا بیڑا غرق ہو جائے گا، فلاں سیکٹر ڈوب جائے گا، اگر ایگزمپشن ختم ہوئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. سیمنٹ کو آپ نے ایگزمپٹ کیا ہے، آپ نے بینکوں کو ایگزمپٹ کیا ہے، آپ نے ادویات کی امپورٹ پہ ٹیکس ایگزمپٹ کیا ہے. آپ ریونیو نہیں لے رہے کچھ مخصوص لوگوں سے، اور اس کی وجہ سے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر دیگر لوگ دوسرا اس میں بہت بڑا ایشو جو شامل وہ بھی کر لینا، اسمگلنگ کا بھی. سر اسمگلنگ پہ بارڈر پہ میں تو نہیں کھڑا. نہیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. بیسیکلی ہم تو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں نا. ان مسئلوں کو دیکھیے، ہمارا مسئلہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیوں آپ کو اس طرح کی پالیسیاں دیتا ہے. اس لیے دیکھیے نا، 2 سال پہلے جب آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا اور جب شہباز شریف صاحب نگران اور پورا ان ہاؤس چینج کر کے آئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو آپ کی اشرافی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے ہیں، وہ نہیں لا سکے آپ. انہوں نے کہا کہ زرعی جتنے یہ لوگ ہیں، ایگریکلچر لینڈ کے جتنے مالک ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگلی طرف آ جاتے ہیں. پنجاب کا بجٹ آ گیا پاشا صاحب، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. انہوں نے بھی تقریباً 30% اس میں انکریز کیا ٹیکس کلیکشن میں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے وسائل سے یا اپنی کوششوں سے ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کریں گے 30% کا. اور ایک انہوں نے بڑا اچھا جو ڈیولپمنٹ پروگرام دیا 842 ارب روپے کا تقریباً پنجاب کا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. فیڈرل کا تو اپنا 1500 ارب کا ہے، جو پنجاب کا ہے یہ 842 ارب کا الگ سے ہے.
یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں کوئی انہوں نے بتایا کہ 77 تقریباً 77 میگا پروجیکٹس ہیں جو پنجاب کے اندر اس سال کے دوران شروع کیے جائیں گے. پرپوز کیے ہیں سر. پرپوز کیا جی, بالکل پرپوزل جو ہے نا ساری ہے, تو وہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں اس سال کے اندر؟ اچھا, میں آپ کی اجازت سے, آپ نے کہا نا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ایک فکرہ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات ہے. آمدنی ہماری کم ہوتی ہے, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, پھر ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں اور IMF کے پاس جاتے ہیں. تو مسئلے کال صرف ایک ہے, کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور شیٹ. اپنی اوقات کے مطابق, اپنی پسلی کے مطابق جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. بالکل ٹھیک. اور اس کی سب سے بڑی مثال طالبان کا افغانستان ہے. تیسرا سال ان کو شروع ہو گیا ہے. بہرحال اس کی مثال نہ دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بحث اور چل نکلے گی کہ وہ کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے طالبان کی جس کو آپ کسی جگہ بطور مثال پیش کر سکے. میں بس اتنا ہی کہوں گا, باقی ایک جملہ مجھے آ گیا, اگر پاشا صاحب یاد دیتے ہیں. کروائیے. یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کتنے 100 ارب کے پروجیکٹ پنجاب میں پرپوز کیے گئے ہیں, اور پنجاب میں وہ دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں. نہیں, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا کیا اثر ڈالیں گے پاکستان کی اور پنجاب کی معیشت کے اوپر. اصل میں ڈیفلمیشن بل بھی آ گیا ہے, پیکا بھی آ گیا ہے آپ کا, تو میں ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں, اور ویسے بھی میں ان کے بینگ سیکرٹری نظروں میں زیادہ رہتا ہوں, تو اس لیے میں ایک جملہ صرف ہدیے کے طور پہ, یہ جو اتنے سارے ارب ابھی پرپوز کیے گئے ہیں نا, ایک مجھے یاد آ گیا, میاں نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر آف پاکستان, تو انہوں نے نا پنجاب کے اندر اپنا روزگار اسکیم نکالی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی آپ 100 روپے کا پیپر جمع کروائیں گے اور ہم آپ کو قرضے بھی دیں گے اور ٹیکسی بھی آ جائے گی, لیپ ٹاپ بھی آ جائے گا. اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل مریم نواز کے نام پہ تھا, موجودہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ. 1,63,00,000 اپلیکیشنز آئیں 100 روپے کے فارم کے ساتھ. کب کی بات کر رہے ہیں؟ میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. سر میں پرپوزل کی بات کر رہا ہوں. جی سر, وہ 100 روپے کے حساب سے 1,63,00,000 اپلیکیشنز آئیں. ان کو کیلکولیٹ خود کر لیجیے کتنے پیسے بنے تھے. اس کے 20 دن کے بعد وہ پروگرام لپیٹ دیا گیا, اس پیسے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے بہت سارے سرکاری ہیڈز ہیں نا, اس میں وہ کسی کے پاس پرائیویٹلی تو نہیں گئے, ذاتی طور پر نہیں گئے تھے, لیکن معاملہ یہ کہ میرے علم میں نہیں ہے, میں ویسے آپ کو یہ بات اس پہ, اوباما کی بیوی کا بھی ذاتی اکاؤنٹ تھا. میں یہ اس بات کو کسی کے نام ہونا ایک الگ بات ہے, جیسے BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا, آپ اس کو کسی کا ذاتی پروگرام نہیں کہہ سکتے. وہ تو ہے بھی نہیں. اسی طرح سے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں بتا دوں آپ پاشا صاحب یہ کیجیے گا, آپ اسی پہ بات کیجیے گا, لیکن بریک کے بعد وہ ایک ٹائم ہو گیا وقفے کے لیے جانا, تو انشاءاللہ ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے پاشا صاحب پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کمنٹس کرنا چاہتے تھے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے سنتے ہیں. اچھا, میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں. ترمذی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لیکن صحافی ہیں بالآخر, تو معلومات کیونکہ ہمارے صحافی بھائیوں کی ایسی ہوتی ہے, یہ ناقص نہیں, ایسی ہی ہوتی ہے. تو وہ اکاؤنٹ جس کا ذکر کر رہے تھے, مثلا میں ٹیفٹا میں تھا, تو میرے پاس ایک پوزیشن تھی, تو اس میں تقریباً 5-5.5 کروڑ روپے منتھلی میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے. نیشنل محکمے میں اکاؤنٹ تھا, اور وہ ملازمین کی تنخواہیں جاتی تھی میرے سائنوں سے. تو جب میرا وہاں سے تبادلہ, وہ اکاؤنٹ میرے نام پر تھا, جب میرا تبادلہ ہو گیا تو اگلے دن میری جگہ پر جنہوں نے چارج سنبھالا وہ اکاؤنٹ ان کے نام پہ منتقل ہو گیا. تو اسی طرح یہ جس اکاؤنٹ سرکاری اکاؤنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیے بات پاشا صاحب یہ ہے کہ یہ بات تو یہ ان کا جو آبجیکشن تھا, یہ جو پوائنٹ آؤٹ انہوں نے بات کی, اگر یہ درست ہے تو دیکھیے اس وقت مریم کے پاس کوئی پوزیشن نہیں تھی, اس وقت ان کے نام پہ اکاؤنٹ بنانا تو ایک قابل اعتراض بات تو بنتی ہے نا, اگر وہ اس وقت تھا. مجھے نہیں پتا, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تھا, اگر تھا تو پھر وہ اس کے اوپر آپ اعتراض تو اٹھا سکتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ جی اب ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ کی طرف. انہوں نے بہت خوبصورت انالیسس کیا پنجاب میں جو کام ہو رہے ہیں. میں ایک جرنلائز آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں ویسے تو ایک پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں, لیکن مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کے اس صوبے میں رہتا ہوں جو پاکستان کی پوری دنیا میں ترقی کا نشان ہے. ٹھیک ہے. اور پنجاب اور پاکستان کے سینے پر تعمیر و ترقی کے جتنے نشان ہیں ان کو جب بھی ہم کھول کے دیکھیں گے تو اس میں
یا نواز شریف کا نام آئے گا یا شہباز شریف کا نام آئے گا. میرا تعلق مسلم لیگ سے نہیں ہے، نہ میں کو ان کا سپورٹر لیکن ہوں، دیکھیں نا جس کی زیادہ حکمرانی ہوگی تو اسی کا اللہ نام بھلا آئے گا نا. کرے. جتنے پنجاب میں اور پاکستان میں میگا پروجیکٹس ہاں ہوئے ہیں وہ نواز شریف یا شہباز شریف کے دور اچھا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پروجیکٹس بہت سارے وہ ہیں جو نظر آتے ہیں. ایسے کہہ لیں. اب آگے آئیں، اب مریم نواز صاحبہ کا آپ اگر کریں تو 100 دن ہوئے ہیں نا. ہاں میں ایک ذمہ دار پاکستان کے شہری کے طور پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پنجاب میں بزدار کا بھی دور تھا. جو بالکل یہ ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی آپ مثال دے رہے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ افغانستان کے دے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مریم نواز نے 100 دنوں کے اندر ہاں بہت اچھے کام کوئی شک کیے نہیں، ہیں. کوئی شک اور نہیں. ترنجی بالکل صاحب ٹھیک بات کی ہے. میں بات سے ایگری کرتا ہوں. بہت اس سے ایکٹیولی انہوں نے کام ایکٹیولی کیا ہے، اس کام میں کیا ہے. کوئی شک اور نہیں. ہمیں کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں، مریم یہ تو نواز یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں نا کہ جی کہ ان کی کارکردگی جو 100 دنوں کی ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ وہ اچھی ہے، وہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ یہ بجٹ میں جو اسکیمیں دی گئی ہیں، فرض کریں میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں. مطلب گرین ٹریکٹر اسکیم ہے، اس میں جو نوجوانوں کے لیے جو رکھا گیا اس میں ٹریننگ کا جو ایک پروگرام بنایا گیا. پھر اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، پھر کسان کارڈ کا، پھر ہمت کارڈ کا، ایک ہمت کارڈ مزدوروں کے لیے رکھا گیا، ہمت کارڈ ان کو دیے جائیں گے. اس طرح بہت سارے کام وہ کر رہی ہیں. اور ہمیں لیکن یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. جی میں یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ ساری جو اسکیمیں یہ چھوٹی چھوٹی 77 جن کا میں نے ذکر کیا تھا میگا پروجیکٹس، وہ اس کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی جو اسکیمیں ہیں، 2 ارب کی، 2.5 ارب کی، 3 ارب کی، یہ الگ سے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے کئی میرے بھتیجے بھانجیاں، میرے بچے بچیاں مجھے نظر آتے ہیں جنہوں نے وہ سیک بیگ لگائے ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے. اچھا، لیپ ٹاپ اسی کی بات اسکیم بھی شروع کی گئی، اسی پہ بات کر وفاق میں بھی شروع ہو رہی ہے. تو وہ نظر آ رہا ہے، سڑکوں پہ چلتے پھرتے نظر آ رہا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ ہیں. تو اس طرح کی میں کہیں سلپ نہ ہو جاؤں. جی 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 جس قسم کا ماحول شروع کر دیا آپ نے، میں تو اس طرح کے پروگراموں میں بیٹھتا ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو ستائش باہمی شروع کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے بالکل بالکل آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، لیکن یہ جو تقریریں کرنی اور اس طرح کے اربوں روپے کے دینے، روپیہ کھانے کا آپ کے پاس ہے نہیں. مریم نے پولیس یونیفارم پہننے کے علاوہ کیا کیا مجھے بتا دیں آپ. پھرنے ٹرنے کے علاوہ لیڈ فورس میں پھیرا، ادھر پھیرا ادھر پھیرا، اس کے علاوہ اصلاحات ہو رہی ہیں نا. کون سی گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں اللہ کے واسطے. اس ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلیں. 25 روپے سے روٹی جو ہے 15 روپے کی ہوگی. روٹی کا بعد وہ دیکھیں بالکل صحیح. ایک منٹ یہیں رک جائیں سر، یہیں رک جائیں. اسپوک پرسن نہ بنے آپ. 4800 سے گندم آپ نے 2100 روپے میں خریدی ہے. کسان کا 786 ارب روپے آپ کھا گئے ہیں. آپ اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہو رہے. 370 روپے سے چاول کہاں آ گیا؟ 100 پیاز جو ہے 350 سے 120 روپے ہو گیا. جو کون سا دور تھا؟ کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ اچھا نہیں، اس میں نا جو اس میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات ہے نا، وہ آپ اوور آل آپ دیکھیں نا، وہ صرف پاکستان میں نہیں اور ملکوں میں بھی. 2 سال میں بھی حکومت آپ ہی کی تھی، پنجاب بھی آپ کے پاس تھا، وفاق بھی آپ کے پاس تھا. 2 سال کے بعد پھر آپ بہتری ہوئی ہے. آپ بہت بہتری 2 سالوں میں بھی بہتری ہوئی ہے. عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ چکا تھا یقیناً، اور ہم نے بچایا اس کو. یہ 2 سال جن کا ذکر کر رہے ہیں بالکل. میں کل میں سر سلپ ہو گیا تھا. میرے گھر کے باہر دودھ کی نہر بہ رہی تھی، تو میں نے اس میں سے دودھ نکالا. چائے ابھی ہم نے چائے بھی اسی دودھ کی پی ہے جو پنجاب میں بہ رہی ہے. عمران خان کا دور بہت اچھا تھا 2 سال پہلے، جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب چلا گیا تھا. باتیں یہ کرتے ہیں صاحب. مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، ایک اینٹ نہیں لگائی 3.5 سالوں میں عمران خان نے. اور بات تو کرنے دیں نا. بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام سینیریو کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نظر آ رہا ہے. سن تو لینا بات. تو میں آپ کی دفعہ بات سرکاری ملازم نہ بنے. نہیں وہ تو میں ہوں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام سینیریو کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے، میں ہمیشہ ہی اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، یہ آپ اربوں روپے ادھر گھسا دیے، روپیہ کھانے کا آپ کے پاس نہیں ہے، ملک آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا، قرضوں کے لیے آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کس نے پوری دنیا کے $1 ارب ابھی ورلڈ بینک نے دیا ہے داسو ڈیم کی ایکسپینشن کے لیے.
صبح آ گیا عجیب باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں دے رہے. اس سے مجھے بتائیں, لائن لگی ہوئی ہے قرضوں کی بین الاقوامی ممالک کی, وہ دے رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف جہاں جاتا ہے, جس عربی اور مغربی ملک میں جاتا ہے, وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. پیسے منگن آ گیا. ہاں تو وہ لے کے آتا ہے نا, بھیک لے کے آتا ہے. اچھا نہیں دیکھیں میری بات سنیں, سنجیدہ بات یہ ہے کہ جی کہ یہ اس عید پہ جو یہ عید کل ہے ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں کو پھر خوش ہونا چاہیے. سر کھالیں کٹی کرنی شروع کر دیں, یہی کر سکتے ہیں ہم تو. دیکھیے بات یہ ہے, عید پہ خوش کی بات کی ہو, کیا ایک عام پاکستان, دیکھیے قربانی دینے کی پوزیشن میں ہے سر, میں تو ہر عام آدمی. سر میں تو نہیں ہوں. کیا دے رہے ہیں سارے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. ہر دفعہ ہم یہی سنتے ہیں کہ مر گئے, لٹے گئے, دے رہے ہیں سارے قربانی. میں جس علاقے میں سنا بہت زیادہ جانور آ گئے جی. منڈیوں اچھا میں میں بہت ایک زیادہ بات, خریدار میں ایک بات میں ترمذی صاحب کے ساتھ ہوں کہ صحافیوں کو اور میڈیا ورکرز کو مکانے کا پروگرام مجھے نظر آ رہا ہے. مکانے مطلب فلاح کر دینے کا, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا. اس میں ان کے ساتھ جب سرکاری ملازم آگے ٹی وی پہ شو کریں گے تو جرنلسٹ تو مرے گا ہی بیچارہ جا کے. کیوں سرکاری ملازم کا حق نہیں ہے آگے کرے؟ کرے کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں میڈیا ورکرز کی, تنخواہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی آپ نے ڈیفرمیشن بل جو لے کے آئے ہیں وہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ نے 40 ارب کی جو فائر وال کنسیڈر کی ہے, جو کھڑی کر دی, یہ کیوں, کس کا خوف ہے آپ کو؟ اگر پاکستان میں اتنا ہی اچھا یہ ویسے جس کی آپ بات کر رہے ہیں فائر وال کی, مطلب ڈیفرمیشن بل کی, تو میں بات چلیں تو وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن جو فائر وال کی بات آپ کر رہے ہیں دنیا کے باقی پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہونی چاہیے. باقی ملکوں میں بھی ہے, چائنا میں ہے, چائنا کو اور رشیا کو نہیں ہے سر. چائنا کے اندر بات معاملہ تو یہ ہے, ایک منٹ چائنا میں فیس بک مجھے یہ بتائیں, اس کی چائنا میں فیس بک نہیں ہے سر, چائنا میں واٹس ایپ نہیں ہے. تو امریکہ نے ان کی ٹک ٹاک بند کر دی نا, ان کی کر دی نا آپ نے سر. اور کیا برطانیہ میں, یورپ میں بہت ساری ایسی باتیں جن کے آپ اوپر بات نہیں کر سکتے. نہیں ہے یہاں پہ, کیا آپ کا ایکس بند نہیں ہے, ٹویٹر ایکس. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں بند, فیس بک کنٹرول نہیں ہے, میں تو یہ سوشل میڈیا آپ نہیں اٹھا رہے, کیا آپ نے ویگو ڈالے نہیں چھوڑے ہوئے؟ نہیں, ہم بات کر رہے ہیں بات یہ کیا ترقی ہوئی ہے کہ نہیں, اس پر بات کریں. بجٹ اور ترقی, اس پر بات کریں. کون سی ترقی, کون سا بجٹ سر؟ میں تو پھر وہیں کھڑا ہوں کہ کیا یہ جو کیمرہ مین میرا بھائی کھڑا ہے, اس بجٹ سے اس کی تنخواہ نہیں ہوئی, وہ تو ہم آپ بات کر رہے ہیں. آپ بینگ اینکر یہاں بیٹھے ہیں, اس بجٹ سے آپ کی ترقی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے, ان کی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, عام آدمی کی ترقی جو ہوتی ہے نا, دیکھیں یہ ایک, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی, ایک تنخواہ دار آدمی ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ جی تنخواہوں میں اضافے سے ترقی ہو. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کی قوت خرید اس طرح سے بڑھ جائے کہ جو چیزیں آپ نے خریدنی ہے ان کی قیمتیں کم ہو جائے. بجلی کا بل کم ہو جائے, ہاں جی, یہ ساری چیزیں یہ ہونا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے. لیکن یہ ریلیف کیسے ملے گا؟ یہ اسی صورت میں ریلیف ملے گا جب آپ کا ریونیو بڑھے گا, جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. پیسے وہ ہوں گے کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا چاہیے اور ان سے ٹیکس لینا چاہیے. پاشا صاحب وقت ختم ہو گیا. چھوٹا سا فکرہ, پاکستان کا پچھلے 2 سالوں میں جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور پاکستان کا پوری دنیا میں جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہوا ہے, اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل کے ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ ہے, اچھی بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال اس کے اوپر ہم پھر آگے چل کے پروگرام اور ایک کریں گے اور اس میں مزید چیزیں ڈسکس کر لیں گے. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو ناظرین, آپ نے پاشا صاحب کی, آپ نے حسنین صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میرے خیال میں سب سے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی جو اپنی آمدنی, اپنے ذرائع ہیں, ان کو بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے, آپ کی جیب میں کچھ ہوگا, تو آپ اپنے گھر کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں سے ادھار لے کے بہتر کریں گے تو پھر آپ کو وہ واپس دینا ہے, بلکہ نہ صرف اس کو واپس کرنا ہے, بلکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے, اس کا سود ہے, وہ بھی آپ کو ہر صورت واپس کرنا ہے. اور اگر سود دینے والا آپ سے کہتا ہے کہ بتاؤ کیسے واپس کرو گے, تو یہ اس کا حق ہے. ہمیں اس کے اوپر تل ملانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.